السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، پھر اس کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو کہا کہ میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں پورا ماپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فإن لم تأتونی به، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، فلا کیل لکم عندی، تو پس تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہ ہوگا، ولا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ قالوا، کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، وإنا لفاعلون، اور یقیناً ہم ضرور کرنے والے ہیں، یعنی ایسا کر کے چھوڑے۔ وقال لفتیانہ، اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ تاکہ وہ اسے اس وقت جان پائیں جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچ جائیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ پھر واپس آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر میں عزت، اکرام اور وزارت خزانہ عطا فرما دی۔ اب بیچ کے جو 7 سال ہیں جس میں خوشحالی کے سال تھے، زراعت کرنی تھی اور
بہت سا مال جو ہے جو گندم تھی یا جو غلہ تھا اس کو سٹور کرنا تھا، اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا کہ وہ سیاق سے سمجھ آ رہا۔ اس کے بعد جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو یہ قحط ایسا ہوا کہ مصر میں صرف یعنی مصر کی سرزمین میں قحط نہ آیا، بلکہ پھیلتا پھیلتا فلسطین کی سرزمین تک یہ سارا علاقہ قحط کی زد میں آ گیا، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی سرزمین فلسطین ہے۔ اس کے باوجود اہل فلسطین کو غلہ لینے کے لیے مصر آنا پڑتا ہے۔ قحط کی وجہ سے کسی اور جگہ سے تو غلہ مل نہیں رہا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی کر چکے اور تدبیر بھی کر چکے، اس بنیاد پر ان کے پاس اس وافر مقدار میں غلہ موجود تھا کہ قحط سالی کے دور میں ارد گرد کے علاقوں سے دور دراز سے لوگ مصر آتے تھے اور اہل مصر ان کو غلہ فروخت بھی کرتے تھے۔ تو جن حالات میں سب طرف معاشی طور پر کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے اہل مصر کے لیے اس طور پر بھی معاشی ترقی لکھی کہ لوگ آ کر ان سے سامان خرید رہے کہ ان کے پاس سامان موجود ہے۔ اسی سامان کی خریداری کے لیے اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آ کر ان کے پاس پہنچے۔ جو پہلی آیا مبارکہ ہے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ ان کے پاس داخل ہوئے۔ اس سے مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے کی خود کس قدر نگرانی کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک ذمہ داری سنبھالی ہے تو بس آرڈر پہ آرڈر جاری ہو رہے ہیں، اس کی نگرانی نہیں، بلکہ بذات خود یوسف علیہ السلام نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی کا حال یہ ہے کہ جو بھی غلہ لینے آتا ہے اس سے خود ملاقات کرنا، اور پھر ایک بندے کو ایک سواری سے زائد کا غلہ نہ دینا تاکہ سب لوگوں کو تک غلہ پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ 10 کے 10 غلہ لینے کے لیے آئے تاکہ 10 سواریاں جو ہے وہ ہو جائیں اور ہر بندے کو ایک ایک سواری کا غلہ ملے تاکہ واپس جا کر کچھ عرصہ اس غلے پر گزارا تو ہو سکے۔ تو یہ ساری حسن تدبیر ہے کہ ایک ایک بندے سے ملاقات کرنا، ماپ تول کو پورا کرنا، پھر جو ہے نا کسی چند روپے پیسے والے لوگوں کے ہاتھ میں سارا غلہ نہ جانے دینا کہ وہ لوگوں کو مہنگا کر کے بیچیں، کہ ہر آنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق میسر آ جائے۔ اب جب یہ بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے ساتھ پہچان گئے۔ اب پہچاننا اس بات کو محسوس کریں کہ اتنے سالوں کے بعد ایک بڑی ذمہ دار پوسٹ پر صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنے سامنے اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا جنہوں نے زندگی میں اس قدر بڑا ظلم کیا کہ پچھلی ساری زندگی کے جو کرب ہیں وہ ان کے دیے ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور صبر ایسا ہے کہ ان کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ یہ ہوتا ہے انسان کا ظرف کہ جیسے ہی اس کو موقع ملے وہ فوراً پھٹ پڑے اور دوسرے کو تانے دے اور گلے شکوے کرے اور اس کے بعد بدلہ لینے پر آ جائے۔ تو ممکن تھا کہ وہ کہتے جی پکڑو ان کو اور ڈالو جیل میں، ان کی وجہ سے اتنے سال میں نے جیل میں گزارے ہیں، ذرا ان کی بھی پھینٹی لگے، اور پھر مار کٹائی کا سلسلہ بھی ہوتا۔ یعنی ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہی کرتے کہ بدلہ لیتے اور اپنے دل کی خوب بھڑاس نکالتے، اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم یہ تو ضرور کرتے کہ ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے دھتکار کر نکال دیتے، آئیو آج غلہ لینے، ہن مزے چکھو نا، جو ظلم تم نے اپنے زمانے میں کیا تھا آج اس کی قسم پرسی برداشت کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ پہچان گئے، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ایک تو بیچ میں طویل عرصہ گزر چکا، اور دوسرا یہ کہ ان کو احساس بھی نہیں اس بات کا کہ جس کو ہم کنویں میں ڈال آئے تھے وہ آج وزیر خزانہ کی کرسی پر بیٹھا ہو۔ ان کے نزدیک تو وہ مر کھپ گیا یا کسی جگہ غلام ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی بات، بچ بھی گیا تو کسی کا غلام ہوگا۔ اب
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب سامان تیار ہو گیا، ہر ایک کا جو غلہ تھا وہ تول دیا گیا، قافلہ روانہ ہونے لگا، تو اس دوران یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے جو بھائی تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی لگتا ہے، یعنی ستیلا بھائی جو تمہارا ایک اور ہے، اس کو اگلی دفعہ ساتھ لے کر آنا۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی غیب نہیں نازل ہوا، بلکہ باتوں باتوں میں یوسف علیہ السلام نے ان سے ساری تفصیل سن لی کہ جی گھر پر کون ہے، کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک انسان کے اندر تجسس تو ہوتا ہے کہ میرا والد بھی تھا، میری والدہ بھی تھی، میرے اور گھر والے بھی تھے، ان کے متعلق کیا ہوا۔ تو غیر محسوس انداز میں ان سے پوچھتے رہے، انٹرویو لینے کے انداز میں، کون کون ہے پیچھے، تم لوگ اتنا غلہ کیوں لے کر جا رہے ہو، کیوں، کیسے استعمال کرو گے، جیسے ایک انسان جو ہے غیر محسوس انداز میں باتیں پوچھ لیتا۔ اسی بات میں پتہ چلا کہ جی ایک بھائی اور ہے جو ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو میرا سگا بھائی۔ اسرائیلی روایات میں ان کا نام بنیامین ذکر ہوا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ہمیں یہ نام نہیں پتا، واللہ اعلم۔ ہم نہ تصدیق کر سکتے نہ تکذیب کر سکتے۔ اب کہنے لگے جب قافلہ روانے ہونے لگا کہ آئندہ جب تم آؤ گے نا تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اور کیوں لے کر آنا؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ماپ تول بھی پورا دیتا ہوں، مہمان نوازی بھی اچھی کرتا ہوں۔ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور یوسف ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں مہمان نوازی اچھی کرتا ہوں، تم نے یہ میری مہمان نوازی انجوائے تو کر لی ہے۔ ظرف دیکھیں کہ نہ ان کو بتلایا ہے کہ میں کون ہوں، اور ان کی بہترین مہمان نوازی بھی کی ہے۔ آج کوئی بندہ جس نے کبھی تھوڑی بہت ہمارے ساتھ اونچ نیچ کی ہو، وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم دروازے بند کر دیتے، ہم وصیت کر کے چھوڑتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، فلاں کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا۔ یہ قطع تعلقی کے جتنے حکم ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہترین مہمان نوازی کی اور کہا دیکھو میں مہمان نواز بھی ہوں، ناپ تول بھی پورا دیتا ہوں، آئندہ تم بھائی کو لے کر آؤ، تمہیں ایک اونٹ کا سامان زیادہ ملے گا، اور اگر تم اگلی دفعہ بھائی نہ لے کر آئے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں۔ اب ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یوسف کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو لے کر آؤ، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور زیادہ غلہ آ جائے، اور اسی بات کا اظہار اگلی آیات میں انہوں نے اپنے والد کے سامنے کیا بھی ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے والد کو اس بات پر زور دیں گے، یہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج۔ لیکن چونکہ دل میں تو پتہ تھا کہ والد کیوں نہیں بھیجتے، کہ ان پہلے ایک مرتبہ ایک بیٹے کو بھیج کر دیکھا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہوا، اب اس کے سگے بھائی سے کے متعلق بھی ان کو یہی ڈر تھا کہ اسی طرح کا حسد اس سے بھی کرتے ہوں، اس لیے ان کے ساتھ اس کو نہیں بھیجتے تھے۔ لیکن کہنے لگے کہ ہم بڑا زور لگا کے نا انا لفاعلون، راضی کر ہی لیں گے، اس کے والد کو راضی کر ہی لیں گے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اور کی، اور یہ انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی ہے اور احسان کرنے کے لیے بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ باتوں باتوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ قحط سالی کے ایام میں گھر کے حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنے جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ جب ان کا سامان تیار ہو جائے تو جو قیمت انہوں نے سامان کی ادا کی ہے وہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامان میں واپس رکھ دے، اس طرح رکھو کہ ان کو ویسے نہ پتہ لگے کہ وہ قیمت ہم نے واپس کر دی ہے، جب یہ اپنی جگہ پہنچ جائیں، اپنا غلہ کھولیں تو وہاں ان کو پتہ لگے کہ یہ تو جو ہم نے قیمت ادا کی تھی وہ ساری واپس ہو گئی۔ اور اس کو واپس کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ جب وہاں جا کر دیکھیں گے تو لعلہم یرجعون، ممکن ہے اس مرتبہ جا کر اگلی مرتبہ غلہ خریدنے کی قیمت اکٹھی کرنے میں ان کو ٹائم لگ جائے۔ ظاہر بات ہے حالات تو پہلے ٹھیک نہیں ہیں، تو خریداری کرنے کے لیے بھی تو کوئی پیسہ چاہیے۔ اب چونکہ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات جلد ہو جائے، اور جو باتیں کھل کر اس بھائی سے ہو سکتی ہیں تنہائی میں ہوگی، گھر کے جو حالات پتہ لگیں گے وہ ان سے تو نہیں ہو سکتے اب، تو اس سے پہلے کہ ساری بات کو کھولا جائے اور بات چیت کی جائے، حالات معلوم کر لینے چاہیے اور اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مومن بے وقوف بھی نہیں ہوتا کہ چلو ایک وسیع الظرفی کا مظاہرہ تو کیا، سارا کچھ کیا، اب جذبات میں آ کے ان بھائیوں کو فوراً ان کی باتوں پر یقین کر کے ہر چیز جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ پہلے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے لیے موضوع بندہ چھوٹا بھائی ہے نہ کہ یہ لوگ۔
تو اصل میں اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے. تو کہا کہ ان کی جو قیمت ہے وہ واپس ان کے غلے میں رکھ دو. جب یہ پہنچیں گے قیمت تو پاس ہی ہوگی, تو ان کو یہ لالچ ہوگی کہ اس کی ہم جا کر اور غلہ خرید سکتے ہیں, اور بھائی کو بھی وہ ساتھ لے کر آئیں گے, تو نتیجتاً میری ملاقات جلد ہو جائے گی. اور یہ بھی ایک معاملہ فہمی اور تدبیر کا طریقہ کار. تو یوسف علیہ السلام کی تمام واقعے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ معاملہ فہم بنایا. ان کی تدبیر بڑی بہترین ہوتی تھی, اور جو وہ پلان کرتے تھے اس کی ایگزیکیوشن بڑی اچھی ہوتی. تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا. اب اگلا واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ پہنچے اور والد کے ساتھ بات چیت کرنے لگے, تو کس طرح والد کو راضی کرنے کے ترلے کیے, اور پھر کیا ہوا اگلی آیات میں انشاءاللہ اس سے متعلق پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.